بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وقتاً فوقتاً قدرتی آفات، زلزلہ، سیلاب، طوفان اور وبائی امراض وغیرہ کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ ان تمام پر سائنس اپنا ایک خاص نقطہ نظر رکھتی ہے۔ یقیناً وہ سائنسی علم اپنے معیار اور کسوٹی کے مطابق اپنے نقطۂ نظر کو درست سمجھتا ہے، لیکن ان قدرتی آفات کے وقوع پذیر ہونے کا ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ یہ کیوں وقوع پذیر ہوتے ہیں اور ان کے وقوع پذیر ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا ہمیں صرف اس کے سائنسی پہلو پر ہی نظر رکھنی چاہیے یا اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے، اپنے رب کی طرف رغبت رکھنی چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ قدرتی آفات، زلزلہ، سیلاب اور وبائی امراض کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے اعمال پر ناراضگی کا اظہار ہے۔ بلا شبہ جہنم اس کے اظہار جلال اور غیظ و غضب کا مقام اور نام ہے، لیکن اس رب کی ناراضگی فقط جہنم تک ہی محدود نہیں بلکہ دنیاوی زندگی بھی اس کے غیظ و غضب سے آزاد نہیں۔ وہ دنیا کا بھی رب ہے اور آخرت کا بھی رب ہے۔ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ انسان کی اخروی نجات اس کے دنیاوی اعمال پر ہی منحصر ہے۔ قیامت میں تو اس کا غضب عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگا، لیکن وہ دنیا میں بھی لوگوں کو اپنے غیظ و غضب کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنی حقیقی منزل کو نہ بھولیں۔ وہ دنیا میں آ کر دنیا کے ہی نہ ہو جائیں بلکہ وہ اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کی امت کو عذاب اکبر سے محفوظ رکھا ہے کہ جیسے پہلی امتوں پر، پہلی قوموں پر عذاب آیا کرتے تھے کہ پوری کی پوری قوم کو ہی تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس محبوب کی امت کو اس عذاب اکبر سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب عذاب اور رحمت یہ دو متضاد چیزیں ہیں، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ البتہ عذاب اصغر یعنی یہ چھوٹے چھوٹے وبائی امراض، یہ طوفان، یہ سیلاب وغیرہ کا آنا، یہ لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنی حقیقی منزل کو نہ بھولیں۔ وہ رب انسان کو اپنی معرفت اور قربت اور اپنی عبادت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ندا دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح رب اپنے بندے کو جب نافرمانیاں کرتے ہوئے دیکھتا ہے، سرکشی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اپنے بندے کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ کبھی رب پیار سے متوجہ کرتا ہے اور کبھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پیار سے اپنے بندے کو یوں اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کہ اے انسان تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تجھے کس چیز نے اپنے رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو میری طرف پلٹ آ، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے انسان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں پر نظر ڈالتا ہے، جب وہ لوگوں میں دنیا طلبی کو زیادہ اور خدا طلبی کو کم دیکھتا ہے، جب انسان زندگی کے ہر شعبے میں ظلم اور بغاوت کو اختیار کر لیتا ہے، جب انسانیت ہی ظالم انسانوں کا رب کی بارگاہ میں شکوہ کرتے نظر آتی، جب انسان اللہ کے حرام کردہ کو خود ہی حلال کر دیتا ہے، جب اپنے ظلم کو عدل اور اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے، جب اپنی سرکشی اور نافرمانی کو اپنی دینداری اور خوبی سمجھنے لگتا ہے، جب اپنی بدکاری کو اپنی برتری تصور کرنے لگتا ہے، جب ایمان کی قدریں کمزور اور شر کی اقدار فروغ پانے لگتی ہیں اور جب عبادت و بندگی کو آر سمجھنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرتی آفات، زلزلہ، سیلاب، طوفان اور وبائی امراض صورت میں زمین پر نازل ہوتا ہے کہ پاکستان میں حال ہی میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے۔ بلوچستان کا اکثر اور بیشتر حصہ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہو گیا ہے۔ پنجاب کے کئی علاقوں کو
آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے کئی مقامات، کئی علاقے پانی کی نظر ہو گئے ہیں۔ یہ سارا کس وجہ سے ہے؟ یہ ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ ہر قسم کی برائیاں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے حضور پلٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سب لوگ اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا کہ اللہ کے غیظ و غضب سے بچنے کا ایک واحد طریقہ ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ یہ توبہ اور استغفار ہمیں ہماری انفرادی زندگی میں بھی نظر آئے اور اجتماعی زندگی میں، یعنی ہمارے انفرادی کردار پر توبہ اور استغفار غالب نظر آئے اور اجتماعی کردار پر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن عزیز پر رحم فرمائے۔ جن جن مشکل حالات میں یہ وطن عزیز گھیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان مشکل حالات سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اس سیلاب کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔